السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے سسٹرز آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے آپ کا تختی نمبر 9، اظہار۔ آج ایک بات اور دیکھیں کہ آج آپ کے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو فرسٹ قاعدہ ہے، پہلا قاعدہ ہے تنوین اور نون ساکن کا، پہلا قاعدہ ہے اظہار کا۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آپ پچھلے اسباق میں تنوین کو جان چکی ہیں، نون ساکن کو بھی جان چکی ہیں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں، جس نون پر جزم آیا ہو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اظہار کے قاعدے کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اچھی طرح سے یاد کریں گے اس کو۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ نے اظہار کی تعریف یاد کرنی ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں، یہ بھی الحمدللہ آپ کو پہلے پتا ہے، مخارج کی جب آپ نے مخارج سیکھے تھے اس وقت ہم نے آپ کو یاد کرائے تھے۔ تو یہ دیکھیے حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ تو اب ان کا کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آپ نے یہ تعریف یاد کرنی ہے سب سے پہلے کہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بہت جلدی پڑھنا ہے، ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ آپ نے تعریف اس طرح سے یاد کرنی ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس تعریف کو یاد کر لینا ہے، اس کے بعد آئیں اس کی مشق کرتے ہیں تھوڑی اور اس کا پھر اجرا کرتے ہیں۔ طیرن ابابیل نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ اس طرح سے آپ نے اس کی روان پڑھنی ہے۔ اجرا دیکھیے، یا ساکن سے پہلے تو پر زبر ہے تو یا لین ہوگا، جلد نرم آواز سے پڑھا جائے گا۔ را پر تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اور یہ حمزہ کی مطلب حمزہ ہے نا، الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ اگر الف پر زبر زیر پیش آ جاتا ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ با پر الف مدہ ہے اور یہاں یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر، تو یہاں یا مدہ اور یہاں لام متحرک، تو آپ نے یہاں بھی جلدی پڑھنا ہے، یہاں بھی آواز کو پوری طرح شو کرنا ہے، تنوین کی آواز کو، ٹھیک ہے۔ با کو اور بی کو کھینچنا ہے کیونکہ یہاں الف مدہ یا یہاں مدہ۔ کیسے؟ طیرن ابابیل، یہاں آپ نے اظہار کرنا ہے۔ دوسرا ایگزامپل اس کا اجرا دیکھیے، الف سے پہلے نون پر زبر، یعنی یہ تو الف مدہ ہوا، را پر تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ح آ رہا ہے تو تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، یعنی یہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے۔ اور ح پر الف مدہ، میم متحرک، یا متحرک اور تا پر تنوین،
تو یہاں آپ نے اظہار کر کے پڑھنا ہے اور یہاں بھی کھینچنا ہے، یہاں بھی کھینچنا ہے. کیسے؟ نارن حامیۃ، اس طرح سے. یہ تو تنوین کے ایگزامپل ہو گئے، اور 2 ایگزامپل تو آپ کم سے کم یاد کریں سب قاعدوں کے، جو بھی آگے قواعد آ رہے ہیں اور پیچھے جتنے بھی آپ نے یاد کرے ہیں پڑھے ہیں سب کے مطلب ایگزامپل ضرور یاد کریے گا، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. لمن خشی، لام متحرک میم متحرک نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. خا متحرک ہے، شین متحرک ہے، یا متحرک ہے. لمن خشی میم متحرک ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. غین پر یا لین ہو رہا ہے، را سادی مطلب یہ را کے نیچے زیر ہے نا باریک پڑھتے ہیں، اور را متحرک کی جلدی بھی پڑھی جائے گی، اور ہاں کے نیچے صلہ مدہ ہے. من غیرہ، واو لین ہو رہا ہے، یا میم متحرک ہے، حمزہ متحرک ہے، زال پر تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. عین متحرک ہے اور یہاں یا لین ہو رہا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، تو آپ نے یہاں پر اظہار کرنا ہے یومئذ علیہا. میم متحرک ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں آ رہا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کی جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. ہاں متحرک ہے. خواہ متحرک ہے، تو پر الف مدہ ہے، با پر تنوین ہے. منہ خطابا، اسی طرح اس کا بھی دیکھیے، میم متحرک ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. اور عین پر یا لین ہے اور نون پر تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. نون متحرک، یا متحرک اور تا پر تنوین، اور تنوین کا پتہ ہی ہے آپ کو کہ نون ساکن کی آواز نکالتے ہیں، نون کی آواز آتی ہے تنوین میں، تو کیسے پڑھیں گے؟ یعنی یہاں پر اظہار ہوگا اور یہاں پر اظہار ہوگا. من عین آنیۃ، اسی طرح اس کا دیکھیے، کاف متحرک، فا متحرک، واو پر تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. حمزہ متحرک ہے، ہا متحرک ہے، دال پر تنوین ہے، تو یہاں آپ نے اظہار کر کے پڑھنا ہے کفواً احد جب ہم آیت کرتے ہیں، ہے نا، اور اگر آیت نہیں کریں گے تو کفواً احد. امید کرتی ہوں یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کا اجرا آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. جزاک اللہ خیراً کثیرا. پچھلے اسباق اچھے سے یاد ہوں گے تو آگے کا سبق یاد ہونا آسان ہوگا. اللہ حافظ.